مائرہ مارکیٹ میں خوبصورت میکسی پکڑے دکاندار سے بحث کر رہی تھی کہ مجھے یہ 5,000 میں لینی ہے، جبکہ دکاندار کہہ رہا تھا باجی میں نے آپ کو 10,000 بتائے ہیں اور آپ اس کی آدھی قیمت لگا رہی ہیں۔ اس وقت وہ اپنی سہیلی نمرا کے ساتھ تھی۔ اف اللہ نمرا، کتنی پیاری میکسی ہے، مجھے یہی چاہیے۔ پاس کھڑا بان سکندر اسے اس طرح بحث کرتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ پاس آیا اور بولا یہ مجھے چاہیے۔ مائرہ کہنے لگی نہیں یہ میں لے رہی ہوں، لیکن ابان سکندر نے وہ پورے 10,000 میں ہی لے لی، اور مائرہ کے تو اس وقت 14 طبق روشن ہوئے جب اس نے اگلے روز ابان کو اپنے گھر پر موجود پایا۔ مائرہ کے تایا کے بیٹے کی شادی تھی۔ ان کا گھر مائرہ لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ مائرہ کے ابو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن دوسرے شہر میں بیاہی ہوئی تھی، جبکہ دونوں بھائی قریب ہی رہتے تھے۔ ان بہن بھائیوں میں خوب ہی دوستی اور محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آگے ان کے بچوں میں بھی یہ محبت اور دوستی کا رشتہ پروان چڑھنے لگا تھا۔ مائرہ کے اپنے سب کزنوں میں سب سے زیادہ نمرا سے بنتی تھی۔ ہر وقت وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتی، ایک ہی اسکول کالج میں پڑھتی، ایک ہی جیسے سبجیکٹ رکھے، اور دونوں تو گویا پکی سہیلیاں ہی تھیں۔ آبدہ کے بڑے بیٹے اجمل کی شادی تھی۔ کتنے دنوں پہلے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ مائرہ کی امی جمیلہ بیگم اپنی جٹھانی کے ساتھ سارا دن بازار کی کھاک چھانتی رہتی، ابھی شام کو گھر لوٹتی۔ اس طرح گھر کی ذمہ داری اب اکیلے مائرہ پر آ گئی تھی۔ کبھی کبھار تو نمرا آ جاتی تھی جو اس کا ہاتھ بٹاتی، اور کبھی کبھی مائرہ کو اکیلے سارے کام کرنے پڑتے۔ اسے تو کام کرنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے وہ جنجلا جاتی تھی۔ اس بار بھی وہ کچن صاف کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہا دھو کر ابھی وہ نمرا کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی جب دروازے پر ڈور بیل کی آواز سنائی تھی۔ لگتا ہے امی آج جلدی واپس آ گئی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہوگی ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے امی نے بلکہ 2 اجنبی خواتین کھڑی تھی۔ مائرہ نے بہت اپنے ذہن پر زور دیا مگر وہ انہیں پہچان نہ پائی۔ ان دونوں نے مائرہ کو دلچسپی سے دیکھا۔ ارے تو مائرہ ہو نا، جمیلہ کی بیٹی؟ جی آنٹی میں مائرہ ہوں، مگر آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے مائرہ کو خود سے لپٹا لیا۔ کیسی ہو ہماری بچی؟ چھوٹی سی تھی جب تمہیں دیکھا تھا، تم تو ماشاء اللہ اور بھی پیاری ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے انداز میں والہانہ محبت اور اپنائیت نظر آ رہی تھی۔ مائرہ اس طرح اجنبی لوگوں کو گھر میں بٹھانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ انہوں نے امی کے دور پار کے رشتہ داروں کا حوالہ دیا تھا، اس لیے وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے، اور پھر جب ان کے لیے چائے بنا کر واپس آئی تو ان لوگوں نے جمیلہ کے بارے میں سوال کیا، بیٹی تم نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ ہم یہاں چائے پینے کھانے پینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ہم تمہارے ماں باپ سے بہت ضروری بات کرنے آئے تھے۔ برسوں پرانا رشتہ جو ٹوٹ گیا، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس رشتے کو جوڑ دیا جائے۔ اب تو مائرہ چونکی تھی۔ کیسا رشتہ؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ عورتیں کچھ کہتی، دروازے پر بیل بجی۔ مائرہ جلدی سے دروازے کے پاس آئی، دیکھا تو باہر جمیلہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ ارے مائرہ بیٹی، آج تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ تھک گئے ہیں۔ آج تو میری طبیعت بھی خراب تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، مگر بھابھی کو انکار بھی نہیں کر سکی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بھابھی کے مائکے والوں میں سے رشتہ دار آ گئے جبھی وہ جلدی واپس آ گئی، ورنہ شام تک وہی خوار ہونا پڑتا۔ امی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں بھی آپ کو کال کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون آ گیا بھائی؟ جمیلہ بیگم نے شاپر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں بول رہے تھے کہ آپ کے دور بار کے رشتہ داروں سے تعلق ہے، وہیں سے آئے ہیں۔ مائرہ نے اپنی ماں کے چہرے کو واضح طور پر چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اور
تاثرات بدل گئے تھے۔ اچھا چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مائرہ کو حکم دے کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مائرہ تو گھبرا گئی۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کی ماں ان لوگوں پر غصہ کر رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مائرہ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اپنے کمرے میں جاؤ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ماں کے اس طرح ڈانٹنے پر مائرہ کو تو منہ بن گیا تھا۔ امی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں اور ان مہمانوں پر کیوں اس طرح چلا رہی ہیں؟ تمہارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ مائرہ کو یوں یہاں سے بھیج رہے ہو، میں اب یقین آ گیا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی سچ نہیں بتایا ہوگا، اس سے چھپایا ہوگا۔ حقیقت کیا ہے؟ اب ہم مائرہ کو ساری حقیقت بتا دیں گے، آنٹی میں سے ایک عورت بولی۔ مائرہ حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی عورتوں کی طرف۔ امی یہ کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے مجھ سے چھپائی ہے، جس کے بارے میں نہیں جانتی اور یہ لوگ جانتے ہیں؟ بتائیں ہمیں، کیا بات ہے؟ وہ مائرہ تھی، کہاں ٹلنے والی تھی۔ جب ایک بات اس کے دماغ میں آ جاتی تو جب تک وہ اسے پوری نہ کر لیتی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ میں نے کہا نا مائرہ، جاؤ یہاں سے۔ ماں کے بار بار غصہ کرنے اور ڈانٹنے پر مائرہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ عورتیں کون ہیں اور اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اور امی کو دیکھو، آج تک انہیں کبھی کسی کے ساتھ اتنا غصے والا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا جتنا آج کر رہی ہیں۔ اللہ ہی جانے آخر امی کو ہوا کیا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ باقی کا وقت جمیلہ بیگم نے پورے گھر میں پریشانی کے مارے چکر کاٹتے ہوئے گزارا۔ ان کی ہمیشہ سے عادت تھی، جب بھی وہ کسی بات پر پریشان ہوتی تو ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ پورے گھر میں گھومتی رہتی تھی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی ایک جگہ سے کوئی شے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیتی تو کبھی دوسری جگہ سے اٹھا کر پہلی جگہ پر، اور کبھی مائرہ پر خواہ مخواہ چلانے لگتی۔ مائرہ ماں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر نمرہ آ گئی تو مائرہ ان عورتوں کو بھول بھال گئی تھی اور نمرہ کے ساتھ شادی کے معاملات کو ڈسکس کرنے لگی۔ نمرہ، میں نے اپنا ولیمے کے لیے تو ڈریس لیا ہی نہیں ہے، باقی سارے ڈریس میرے ہو گئے ہیں، چلو آؤ نہ چلتے ہیں، ولیمے کا بھی ڈریس لے کر آتے ہیں، دن تو تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں چلتے ہیں، مگر ابھی نہیں، ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے، شام ہونے والی ہے، اب مجھے امی نہیں جانے دیں گی۔ ایسا کرتے ہیں، کل ارشد بھائی کے ساتھ ہم دونوں چلی جائیں گی، اپنی مرضی سے شاپنگ بھی کر لیں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کل کا منصوبہ بندی کرنے لگی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی نمرہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ کل سے ان لوگوں کا ڈھولکی رکھنے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ اپنے سارے کام ڈھولکی سے پہلے نپٹا لینا چاہتی تھی۔ مائرہ کی امی ابو کی عادت تھی، روزانہ وہ کھانا کھانے کے بعد چائے پیا کرتے تھے۔ جب مائرہ چائے لے کر ان کے کمرے میں آئی تو ان کی باتیں سن کر چونک کر رہ گئی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے یہاں پر آئے، ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا وہ بھول گئے جو کچھ انہوں نے کیا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، اتنا نقصان پہنچایا، اور اس وقت وہ لوگ خود ہی ہماری بیٹی کو بھی دھتکار کر گئے تھے، اور اب اتنے برسوں کے بعد وہ دوبارہ تجدید تعلق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم باہیں پھیلا کر ان کا استقبال کریں گے؟ نہیں بیگم نہیں، ہماری بیٹی یہاں پر بوجھ نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے اس معاملے پر دھیان نہیں دیا، مگر اب میں جلدی وکیل کے پاس جاؤں گا اور خلا کا کیس دائر کر دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ لوگ ہماری جان نہیں چھوڑتے۔ مائرہ تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ مائرہ۔ ماں کی آواز سن کر کمرے میں آئی تو اب انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر لیے تھے اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے۔ امی آپ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ کس کی خلا کے بارے میں؟ اور جو آج عورتیں آئی تھیں وہ کون تھی؟ پہلے ان کی باتوں نے مجھے پریشان کیا تھا، اور اب آپ دونوں کی باتیں
کیا کچھ ایسا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ارے نہیں بیٹا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ پریشان مت ہو، ہم ایسے ایک بات کر رہے تھے۔ جمیلہ نے اپنے شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ماہرہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی تو ایسا راز ہے جو اسے چھپایا جا رہا ہے۔ اسے سوچا کہ کل وہ نمرا سے یا کسی اور سے اس معاملے پر بات کرے گی، ہو سکتا ہے کوئی سیرا ہاتھ آ جائے، مگر نمرا تو اس سے بھی بڑی بے خبر نکلی تھی۔ وہ ماہرہ کی بات سن کے پرجوش ہوئی اور بولی، ارے ماہرہ، ایسا تو نہیں کہ تمہارے کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور یہ تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ ماہرہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح اور مجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اب میں اتنی بے خبر نہیں رہتی، اور تم لوگ بھی تو گھر کے ساتھ ہی رہتے ہو، اگر ایسے ویسے کوئی بات ہوتی تو کیا تم لوگوں کو پتہ نہ ہوتا؟ نمرا بھی خاموش ہو گئی تھی، اور پھر وہ اس بات کو بھول بھال گئی۔ دونوں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ شادی سے ایک دن پہلے انہیں بازار جانے کا موقع ملا تھا۔ چلو کتنے دنوں سے ارشد بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ ہاتھ نہیں آئے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں اکیلے ہی بازار چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں امی کو بتا دوں۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد ماہرہ نمرا کے ساتھ مارکیٹ میں آ گئی تھی، اور اب وہ دونوں مال میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ ارے ماہرہ، اتنے پیارے پیارے ڈریس پتہ نہیں تمہیں کوئی پسند کیوں نہیں آ رہا؟ نمرا تم تو جانتی ہو کہ میری پسند ہمیشہ سے منفرد ہی رہی ہے۔ میں وہ چیز پسند کرتی ہوں جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، اور یہ جو کلر تم بتا رہی ہو نا، یہ بہت ہی شوق ہے، بہت ڈارک ہے، اتنے ڈارک کلر میں نہیں پہنتی۔ ایسے کلر پہن کر تو میں تمہارے بھابھی کے خاندان کی ہی لگوں گی۔ تم نے دیکھا تو ان کی چھوٹی بہنوں اور کزنس کو منگنی پر بھی کتنے شوق رنگ پہن رکھے تھے، کتنی عجیب لگ رہی تھی وہ سب۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ہاں یہ تو ہے، کوئی لائٹ سا کلر ہو جو میں نے لیا نا، اس کے ساتھ تم بھی میکسی لے لو، اچھا لگے گا جب دونوں کا ایک جیسا ہو جائے گا تو۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی میچ کر لیتی ہوں۔ چلو پھر وہیں پر چلتے ہیں جہاں سے تم نے اپنا ڈریس لیا تھا۔ اب دونوں دوسرے مال میں آ گئی تھی جہاں سے وہ دونوں ہمیشہ شاپنگ کیا کرتی تھی۔ تبھی ایک میکسی پر آ کر ماہرہ کی نظر ٹکی تھی۔ یہ میکسی کتنی خوبصورت ہے، مجھے یہی چاہیے۔ نمرا نے میکسی کو دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ یار واقعی یہ تو بہت پیاری ہے، میں نے کتنی غلطی کی جو میں نے پہلے ہی شاپنگ کر لی تھی۔ اچھا تھا میں اب شاپنگ کرتی تو میں بھی یہی لیتی۔ نمرا کا افسوس کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر جب دکاندار نے میکسی کی قیمت بتائی تو ماہرہ کا منہ بن گیا۔ اتنی مہنگی نہیں بھائی، پیسے کچھ کم کرو، مجھے یہی میکسی چاہیے مگر مناسب قیمت میں۔ دکاندار بھی بہت چالاک تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ لڑکی کو یہ ڈریس پسند آ گیا ہے، وہ ہر حال میں لے گی، اور تبھی وہ قیمت کم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں کی نفسیات کو اچھے سے جانتا تھا، جبکہ ماہرہ کے اتنا بجٹ نہیں تھا، اسے ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں لینی تھی۔ میکسی لیتی، پھر اس کے ساتھ میچنگ جیولری اور جوتے بھی تو لینے تھے اسے۔ اب وہ بہت پریشان لگ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تبھی وہاں پر اربان سکندر آیا تھا۔ جی موم، آ گیا ہوں میں، اب یہیں پر چلے میں ویڈیو کال آن کر لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا لینا ہے مجھے یہاں سے۔ تب اس کی نظر بات کرتے کرتے ماہرہ پر پڑی جو وہ چونکا، ایک بار غور سے دیکھا اور پھر موبائل کا کیمرہ اس نے ماہرہ کی طرف کیا، اس طرح سے کہ ماہرہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر وہ اسے اپنے کیمرے میں کیپچر کیے ہوئے تھا۔ ماں، جو میں سوچ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ دوسری طرف سمینہ کی پرجوش سی آواز تھی۔ ہاں ہاں یہ وہی ہے، اپنی ماہرہ ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا میں اڑ کر اپنی بچی کے پاس آ جاؤں۔ اربان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ماں آپ فکر مت کریں، اسے میں خود ہی آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا، تب آپ اس پر اپنے سارے ارمان نکال لینا۔ موبائل بند کرنے کے بعد وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے
دکاندار اور مائرہ کے بیچ میں آ کر بولا تھا۔ یہ میکسی کتنے کی ہے؟ 10,000، دکاندار بولا۔ اوکے، میں آپ کو 15,000 دینے کے لیے تیار ہوں، یہ میکسی آپ مجھے دے دیں۔ میری مسز کو یہ میکسی بہت پسند آ گئی ہے اور یہ مجھے ہر حال میں لینی ہے۔ اس نے ایک نظر مائرہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ غصے اور حیرت سے اربان سکندر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہو۔ یہ میکسی مجھے پسند آئی ہے اور مجھے یہ لینی ہے، مگر دکاندار بھی اسے صاف ٹال گیا تھا۔ میڈم جی، یہ میکسی سیل ہو گئی ہے، صاحب اس کی اصل قیمت ادا کریں، اس لیے اب یہ میکسی انہی کی ہوئی۔ مائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اربان بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے نمرہ کی طرف دیکھا۔ نمرہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر ایک طرف لے کر جانے لگی، جہاں پر اور بھی بہت سارے ڈریسز ہیں۔ تم ان کو بھی دیکھ لو، کوئی اور پسند کر لو، اور بتائے تم تو ہو ہی اتنی پیاری، تم تو جو بھی پہنو گی وہ تم پر سوٹ کرے گا۔ جبکہ وہ منہ بنائے یہی کہہ رہی تھی، مجھے کچھ نہیں لینا، مجھے وہی میکسی لینی تھی۔ اور یہ آدمی یہ بیچ میں آ گیا، کیا یہ پاگل ہے؟ یہ ہوتا کون ہے میری پسند کی ہوئی چیز پر اپنا قبضہ جمانے والا؟ یہاں پر اور بھی تو ڈریسز تھے، یہ کوئی بھی لے لیتا۔ وہ غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، جبکہ نمرہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی گئی تھی۔ اربان کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ دور تک اس کی نظروں نے ان دونوں لڑکیوں کا پیچھا کیا تھا، اور پھر شوپر اٹھا کر وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دوبارہ سے اپنی ماں کو کال کی، ماں اب میں جلدی اسے لے کر آنے کا سوچ رہا ہوں، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب تک اسے دیکھا نہیں تھا تب تک میں اس کے لیے اتنا بے قرار نہیں تھا، مگر اب اس کی پہلی جھلک دیکھ کر ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بیٹا، اب یہ بھائی صاحب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، سیدھے منہ بات میں نہیں کریں گے یا نہیں، یہ دیکھ کر تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ ارے ماں، فکر کیوں کرتی ہیں؟ پہلے تو میں نے اس معاملے میں دلچسپی نہیں دکھائی، اور اب جب میں خود اس معاملے میں شامل ہو گیا ہوں تو جیت میری ہی مقدر بنے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تک میں نے جو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اسے ہر قیمت پر ہر حال میں حاصل کیا ہے۔ میری پسند کی ہوئی چیز کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور وہ تو پھر بھی میری ہے۔ بیٹا، ایک بات میں نے تمہیں نہیں بتائی، سمینہ جھجکتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماں، کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ اب کی بار وہ چونکا تھا۔ دراصل بھائی صاحب نے ہم پر کیس کر دیا ہے، وہ چاہتے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلایا تھا۔ اب کوئی بھی ہم لوگوں کو دور نہیں کر سکتا، اگر میرے سسر صاحب چاہیں تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مائرہ نے کوئی ڈریس لیا ہی نہیں تھا، وہ غصے میں گھر واپس آ گئی تھی اور مسلسل سوچے جا رہی تھی، کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو آج مجھے اپنی پسند سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا۔ ہماری بھی کیا زندگی ہے، ذرا ذرا سی خوشیوں کے لیے ترستے ہیں، جو چاہو وہ لے نہیں سکتی، کیا فائدہ ایسی زندگی کا جب چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اور خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ نمرہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے مائرہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تم تو لاکھوں سے بہتر گزارا کر رہی ہو۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کے سر پر چھت بھی نہیں ہے، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس محبت بھرے رشتے ہیں۔ تم تو رشتوں کی دولت سے مالا مال ہو، کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ مگر نمرہ، غور سے دیکھو کہ تمہارے گھر کے حالات میں اور ہمارے گھر کے حالات میں کتنا فرق ہے۔ تایا جان اور ابا تو آپس میں بھائی ہیں، پھر تمہارے گھر میں اتنی خوشحالی، گھر، گاڑیاں، سب کچھ ہے، مگر ہمارے گھر میں ایک پرانی کھٹارا موٹر سائیکل، اور گھر میں اور کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ مائرہ، میں نے سنا ہے کہ پہلے تمہارے ابو بھی اپنا بزنس کرتے تھے، ان کے بعد بھی روپیہ پیسہ سب کچھ تھا، مگر پھر اچانک سے سب کچھ ختم ہو گیا، گاڑیاں بک گئیں اور کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ میرے ابو نے اور چاچو نے کہا بھی کہ وہ انہیں مل کر کاروبار کروا دیں گے، مگر تمہارے ابو نہیں مانے، کہنے لگے کہ اب جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، کسی کا کوئی سہارا نہیں لینا۔
پہلے بھی میرے ابو نے تمہارے ابو کو کاروبار بنا کر دیا تھا اور دادا ابو کے جائیداد بیچ کر انہوں نے سب شروع کیا تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ سب ختم ہو گیا۔ آج تک کبھی کسی نے اس بات کی وجہ نہیں بتائی، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ نمرا کے اس طرح کہنے پر مائرہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی امی اور ابو بہت عجیب باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی باتوں کو سن کر الجھ جاتی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ جیسے میں ان کے پاس جاتی ہوں وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور میرے دل میں پھر پختہ شک بیٹھ جاتا ہے کہ ضرور کچھ ایسا ہے جو مجھ سے وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ مائرہ ہمیشہ سے نمرا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھنے کی عادی تھی۔ جو بھی بات ہوتی چھوٹی بڑی وہ نمرا سے ڈسکس کر کے ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔ اس بار بھی اسے سوٹ کا غم کھایا جا رہا تھا۔ نمرا نے وعدہ کیا کہ وہ خود اسے صبح ہوتے بازار لے کر جائے گی اور اس کی پسند کا ڈریس لے کر دے گی۔ جمیلہ بیگم کے لیے بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا مشکل تھا۔ ارے بیٹا، مجھے بتا دی تو میں تمہیں اور پیسے دے دیتی۔ یہ کیا تم نے ایک سوٹ کے لیے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں؟ ماں، اب وہ سوٹ مجھے کبھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ آدمی اس سوٹ کو لے کر چلا گیا۔ پتہ نہیں ویسا وہاں پر ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کا پچھتاوا تو کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ سو رہی تھی جب کوئی اس کی کھڑکی پھلانگ کر کمرے میں آیا تھا۔ ایک پل کو مائرہ کی حسیات بیدار ہوئی تھی۔ وہ کسمسائی مگر پھر سے نیند نے اسے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مائرہ کے عین قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرے میں زیرو لائٹ کی روشنی جل رہی تھی۔ اس ہلکی ہلکی روشنی میں مائرہ کو حسن بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ مائرہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ مائرہ کے چہرے کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ مائرہ کو اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی، مگر نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر تھی، مگر اس کا دماغ کچھ کچھ جاگ رہا تھا جو ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنے لبوں سے لگا لیا، پھر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ اس کے گالوں کو نرمی سے چھو کر وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا تھا اور پھر وہ وہاں سے کھڑکی کے راستے واپس چلا گیا اور جیسا آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 5 منٹ کے بعد مائرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، ابھی بھی گالوں پر جیسے کسی کی انگلیوں کے نرم پوروں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ آج اتنا عجیب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آج سے پہلے تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ سب اتنا انوکھا احساس کیوں ہے؟ وہ سوچتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ گلاس میں پانی ڈال کر پیا، تب اس کی نظر اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی۔ اس کا ہاتھ جہاں پر تھا وہیں پر رہ گیا۔ آنکھیں حیرت اور خوف کی زیادتی سے پھٹی ہی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بیڈ پر ڈالی۔ اس کے بیڈ کے پاس پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا جس میں ایک چٹ لکھی تھی۔ جلدی سے گلدستہ اٹھایا، چٹ کھول کر دیکھی تو لکھا تھا، تمہیں یہ سوٹ پسند آیا تھا نا؟ لو، تمہاری پسند تمہارے پاس لے کر میں آ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز میری بیوی پسند کرے اور میں اسے لے کر نہ دوں؟ میری پیاری وائف، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ایک حیرت کا جھٹکا اسے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے وائف کے لفظ پر ہی اٹکی رہ گئی تھی۔ بے یقینی سے اس بیگ کی طرف دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا، اور پھر جب اسے کھول کر دیکھا تو وہی میکسی تھی جو اس نے مارکیٹ میں پسند کی تھی، اور اس کے ساتھ میچنگ سینڈل، جیولری۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کیا میرے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ اس کا مطلب ہے جو مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا وہ سچ تھا، وہ میرا وہم نہیں تھا، نہ ہی وہ میرا کوئی خواب تھا۔ یا اللہ، کون تھا وہ؟ اور اس کمرے میں کیسے آیا؟ اور یہ سب سامان وہ میرے لیے کیوں لے کر آیا؟ یہ تو اس لڑکے نے خریدا تھا، تو پھر ویسی ہی میکسی میرے پاس، اور یہ کون ہے جس نے مجھے اپنی
وائف بولا ہے۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ مجھے امی ابو کو یہ سب بتانا ہوگا۔ اگر میں نے ان سے چھپایا تو نہ جانے کل کو مجھے اور کیا دیکھنے کو ملے۔ اگر کل کو کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میرے گھر والے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ اس وقت تو وہ دونوں سو رہے ہوں گے۔ باقی کا وقت بہت مشکل سے گزرا تھا۔ صبح ہوتے ہی سارا ماجرا اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ وہ پھولوں کا گلدستہ بھی دکھایا اور وہ ڈریس بھی۔ جمیلہ بیگم بھی حیرت کی زیادتی سے بت کی طرح رہ گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہاں امی میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ انہیں اپنے کمرے میں لے کر آئی اور ساری چیزیں انہیں دکھائیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر رہ گئی تھی۔ بیٹا تم اپنے ابو کے اس بارے میں کچھ بھی مت بتانا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ کتنی ٹینشن لینے لگے ہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے تو تب کیا ہوگا؟ ان کے سوا ہم دونوں کا کون ہے؟ مائرہ اپنی ماں کے پاس آئی، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ماں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ابو کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر آپ خدا کے لیے اب مجھے تو بتا دیں کہ سب چکر کیا چل رہا ہے۔ کون ہے وہ آدمی؟ وہ میرے کمرے میں اچانک سے کیوں آیا اور اس نے مجھے یہ سب کیوں دیا اور مجھے وہ اپنی وائف کیوں بول رہا ہے؟ ماں کوئی تو ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں، کوئی تو ایسا راز ہے، بتائیں ماں خدا کے لیے، ورنہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ میری جان تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں جلدی بتا دوں گی اور سب کچھ بتاؤں گی تمہیں۔ بس اب یہ شادی کے کام ختم ہو جانے دو، بس 2-3 دن صبر کر لو۔ 2-3 دن کے بعد ساری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ایک ایک چیز، ایک ایک بات کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی۔ اس کی ماں اسے تسلی دینے لگی۔ حالانکہ مائرہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ خود کافی پریشان لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ جیسے کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ ماں کے کہنے پر مائرہ نے وہ سب کچھ اٹھا کر الماری کی ایک طرف ڈال دیا تھا۔ اس نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ مائرہ کی ماں انہیں واپس بھجوانا چاہتی تھی۔ اگلے دن اپنی ماں کے ساتھ جا کر اس نے اپنے لیے پسند کی شاپنگ کر لی تھی اور پھر اب وہ شادی کے فنکشن انجوائے کرنے کے لیے تیار تھی۔ ذہن تھا کہ مسلسل الجھا ہوا تھا، بار بار ذہن اس اجنبی کی طرف اور اس کی باتوں کی طرف جاتا تھا۔ اس دن بارات ہی وہ تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تھی جب کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ ارے آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا کیا؟ ارے محترمہ مجھے بہت اچھے سے نظر آتا ہے، اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں، ان خوبصورت آنکھوں سے میں دنیا کی خوبصورتی کے نظارے کرتا ہوں۔ اس آواز پر مائرہ نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آواز اسے سنی سنائی لگ رہی تھی۔ جب سامنے دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا، اربان سکندر، مگر اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 لوگ بھی تھے۔ دائیں طرف ایک عورت کھڑی تھی اور بائیں طرف ایک آدمی کھڑا تھا۔ عورت نے مائرہ کو دیکھا تو اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری پیاری بیٹی، میری مائرہ، کیسی ہو تم؟ اس آدمی نے بھی مائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی اور اربان سکندر وہ تو آنکھوں میں شوق کا جہاں لیے، محبت کی چمک لیے مائرہ پر نثار ہونے والی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ مائرہ اپنی جگہ پر پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ تبھی اسے اپنے عقب سے ماں کی آواز سنائی دی، آپ لوگ یہاں؟ اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس عورت نے مائرہ کی ماں کو گلے سے لگا لیا۔ بھابھی خدا کے لیے اب تو ناراضگی ختم کر دیں، اتنے سال گزر چکے ہیں، اب تو غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے تھی، مگر آپ لوگوں نے تو ہماری طرف سے اپنا دل پتھر کا کر لیا۔ جمیلہ نے مائرہ کو دیکھا، تم جاؤ یہاں سے۔ امی یہ کون لوگ ہیں؟ مائرہ نے سوال کیا۔ میں نے کہا تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ مائرہ الجھی سی شادی والے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ سب لوگ بارات لے کر جانے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ مائرہ کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا مائرہ؟
کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ نمرا اور باقی کزنس نے اسے ٹوکا تھا۔ ارے کچھ نہیں، ویسے ہی بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، مائرہ نے انہیں ڈال دیا تھا۔ ورنہ سچ تو یہ تھا کہ وہ ان سبھی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو اسے چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے تایا تائی اور سبھی لوگوں کو سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ جب بھی ان کے پاس جاتی تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں ایسی کون سی حقیقت ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ اب وہ نمرا کے ساتھ تھی۔ جب اس نے نمرا کو اس کے بھائی کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرتے سنا تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے کر چلی گئی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ نمرا، آخر چکر کیا ہے؟ اتنا تو میں جان گئی ہوں کہ تم بھی سچائی جانتی ہو، بس ایک میں ہی بے خبر ہوں۔ نمرا اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ یار تمہاری امی ابو تم سے خود ہی اس بارے میں بات کر لیں گے۔ اگر میں نے بات کی تو شاید انہیں برا لگے۔ نہیں نہیں، مجھے سب کچھ بتاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، آخر بات کیا ہے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کون ہے یہ آدمی؟ اس کا ہم لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ جس طرح سے وہ خاموشی سے میرے کمرے میں اس دن وہ سامان رکھ کر گیا، اور پھر جس طرح سے آج وہ گھر آیا، اور جس طرح سے امی ان لوگوں سے بات کر رہی تھی، اور اب تم لوگوں کا رویہ دیکھو۔ اگر تم نے ابھی بھی مجھے سچ نہیں بتایا تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تو نمرا کو اس پر ترس آ گیا۔ میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ اربان تمہارا خالہ زاد ہے، اور تم دونوں کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ تمہاری نانی نے ضد کر کے تم دونوں کا بچپن میں ہی اپنی موجودگی میں نکاح کروایا تھا، لیکن اس وقت تمہاری نانی بستر مرگ پر تھی، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی نواسی ان کے بڑے نواسے کی دلہن بنے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے سب کو مجبور کیا، تو بچپن میں ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور اس کے بعد ایک بار تمہارا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، اس وجہ سے تمہاری یادداشت چلی گئی، تو تم بچپن کی ساری باتیں بھول گئی ہو۔ مائرہ کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ میرا نکاح، اور وہ بھی اس کے ساتھ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی حقیقت اور میں اس سے بے خبر ہوں۔ آج تک مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ نمرا نے کندھے اچکا دیے۔ یہ تو تمہارے امی ابو کو پتا ہوگا، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تب کیا معاملات پیش آئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہاری خالہ سے تمہاری امی ابو کی کیا ناراضگی تھی، بس اتنا پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، تبھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مائرہ تو اپنا سر تھام کے رہ گئی تھی۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے سے اربان کا چہرہ آ رہا تھا، جو دیکھنے میں واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اونچا لمبا گورا چٹا، خوش لباس بھی تھا، خوش مزاج بھی، اور جو اس کی آنکھوں کی شوخی تھی وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا۔ مگر مائرہ کا ذہن پوری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ گھر جا کر امی سے پوچھتی ہوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ شادی کی تقریب پر بھی اس نے اپنی امی کو اداس دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ابو کے بھی چہرے کے تاثرات ایسے ہی تھے۔ یہ 2 دن اسے نمرا نے اپنے گھر میں روکا تھا۔ ارے جب تک شادی کی تقریبات چل رہی ہیں نا، تم ہمارے ساتھ ہی رکو نا۔ تمہاری امی ابو کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ویسے بھی گھر تمہارا کون سا دور ہے، یہی ساتھ ہی تو ہے۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو جا کر لے آئیں گے۔ نمرا جانتی تھی وہ بری طرح سے پریشان ہے، اگر اکیلے رہے گی تو خود کو کسی نہ کسی سوچ میں الجھا رکھے گی، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ باتوں میں لگائے ہوئے تھی۔ اور پھر شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد جب مائرہ گھر آئی تو آتے اس نے جمیلہ بیگم سے ساری سچائی معلوم کرنے کی ٹھان لی۔ امی، آخر آپ کب تک حقیقت کو مجھ سے چھپائیں گے؟ آج نہیں تو کل سچ میرے سامنے آ ہی جائے گا، اور ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ ان تقریبات کے بعد آپ مجھے سچ بتائیں گی، اور اب وقت آ گیا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں سچ جانوں، اس سارے قصے سے واقف ہو جاؤں۔ بتائیں مجھے سچائی کیا ہے؟ جمیلہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارا نکاح
نانی جی کے کہنے پر بچپن میں اربان کے ساتھ کر دیا تھا۔ سمینہ میری بہن ہے، میری سب سے پیاری اور لاڈلی بہن۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا، بہت محبت اور بہت دوستی تھی۔ تمہارے ابو اور سمینہ کے شوہر کی بھی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ دونوں بچپن کے بہت گہرے دوست تھے۔ دونوں بزنس میں برابر کے شریک دار تھے۔ تمہارے ابو نے اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر اور تمہارے تایا سے پیسہ لے کر اپنے دوست کے ساتھ انویسٹ کر کے نیا کاروبار شروع کیا تھا۔ انہیں اپنے دوست پر بہت زیادہ اعتبار تھا، اور جب تمہارے اور اربان کا نکاح کیا گیا تو اس رشتے پر تمہارے ابو سب سے زیادہ خوش تھے کہ اب دوستی مزید گہری رشتہ داری میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ تم اور اربان ایک ہو جاؤ، مگر شاید کسی کو اس رشتے کی اور ہم لوگوں کی خوشیوں کو نظر لگی۔ چلتا ہوا کاروبار اچانک سے رک گیا تھا اور تباہی کے راستے پر چلنے لگا تھا۔ تمہارے ابو اور خالو بہت پریشان تھے کہ آخر سب ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے تمہاری پھپھو کے شوہر کو بھی اپنے کاروبار میں شریک کر لیا تھا، اور انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ دن بدن کاروبار گھاٹے میں جا رہا تھا۔ سارا پیسہ کہاں جا رہا تھا کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر جب تمہارے ابو نے سارا معاملہ دوبارہ دیکھا تو پتہ چلا کہ تمہارے خالو اس سب میں فراڈ کر رہے ہیں۔ دھوکے سے وہ پیسہ اکاؤنٹ سے نکلوا چکے تھے اور اب کاروبار دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ تایا ابو نے ان سے سچائی معلوم کی تو وہ صاف منہ کر کے قسمیں کھانے لگے کہ وہ نہیں جانتے، اور تو اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے انہوں نے تمہارے پھوپھا پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ تمہارے پھوپھا نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ تو اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دی۔ تمہاری پھوپھو روتے ہوئے یہاں پر آ گئی۔ بس تب سے ہی ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے تمہاری پھوپھو کے گھر جا کر تمہارے پھوپھا سے معافی مانگی اور انہیں کسی طرح سے رضامند کیا کہ وہ اپنا گھر نہ توڑیں۔ ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کاروبار جسے تمہارے ابو خالو نے بڑے ارمانوں سے شروع کیا تھا، اب دونوں اس آفس میں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ سارا کچھ تمہارے پھوپھا دیکھنے لگے تھے۔ تمہارے پھوپھا کی محنت نے کاروبار کو پھر دگنی رات چگنی ترقی دی۔ کاروبار کہاں سے کہاں چلا گیا، شاید ان دونوں کے نصیب میں نہیں تھا ایک دوسرے کا ساتھ۔ دوستی یہیں پر ہی ختم ہوگی۔ جتنے تمہارے ابو ضدی ہیں نا، تمہارے خالو بھی اسے زیادہ ضدی ہیں۔ انہیں اپنے بھروسے کے ٹوٹنے پر بہت رنج تھا۔ تمہارے ابو کا مت پوچھو کہ وہ کتنا ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ بہت مشکل سے انہیں سنبھالا، دوبارہ زندگی کی طرف واپس لائے۔ تمہارے ابو کے کہنے پر ہی میں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اب ہم ان کے ساتھ مزید کوئی رشتہ جوڑیں، اس لیے ہم نے تم سے اس نکاح والی بات کو پوشیدہ رکھا۔ اس وقت ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس نکاح کو منسوخ کرنا چاہتے تھے۔ کتنے سالوں سے تمہارے ابو نے خلا کی درخواست دی ہوئی ہے، پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ لوگ طلاق دے دیں، مگر وہ لوگ طلاق دینے پر رضامند ہی نہیں ہوتے۔ اور اب تو ان کا ایک ہی اصرار ہے کہ وہ تمہاری رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ اربان تمہیں پسند کرتا ہے، اس کی ایک ہی ضد ہے کہ شادی کی تو تم سے ہی کرے گا۔ ماہرہ نے جب یہ سب سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ امی، آپ لوگ اتنا کچھ برداشت کرتے رہے، آپ نے ابو کو اتنا کچھ زندگی میں دیکھا، اتنا کچھ جھیلا، اور مجھ سے ان سب باتوں کو چھپا کر رکھا۔ امی، آپ نہیں جانتی کہ یہ سب جان کر مجھے کتنا دکھ ہوا، مجھے کتنا رنج پہنچا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دھوکا دیا، آپ کو اتنا دکھ پہنچایا، وہ لوگ میرے مخلص کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں اس انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ جن لوگوں نے ماضی میں میرے ماں باپ کو اتنی تکلیف دی ہے، وہ مجھے کیا سکھ دیں گے؟ نہیں امی نہیں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ادھر جمیلہ بیگم کچھ اور ہی سوچے جا رہی تھی۔ بیٹا، مگر اب بات کلیئر ہو گئی ہے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی اور تمہارے خالو کو بھی۔ ماہرہ جو سوچ رہی تھی وہ کل ہی اپنے بابا کے ساتھ کورٹ جا کر اپنا بیان دے گی۔ ماں کی بات سن کر چونکی۔ کیا مطلب امی؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بیٹا، دراصل یہ تمہارے پھوپھا کا ہی کیا دھرا تھا۔ یہ سب انہوں نے سازش کی تھی، وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان اگر غلط فہمی اور دوری پیدا کی تو
یہ دونوں یہ بزنس چھوڑ کر چلے جائیں گے، دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے جب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، جب ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو معاملات بھی کبھی کلیئر نہیں ہو پائیں گے۔ یہی سوچ کر تمہارے پھوپھا نے اپنا داؤ چلایا تھا، اور ان کے پاس تو ایک یہ بھی طریقہ تھا تمہارے ابو کو اپنے راستے سے ہٹانے کا کہ تمہارے ابو کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ وہ اس بات کو بھی بنیاد بنا کر وہ سب کچھ تمہارے ابو سے چھیننا چاہتے تھے۔ مائرہ تو حیران رہ گئی تھی۔ امی مگر پھوپھا تو بہت اچھے ہیں، پھوپھوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بس بیٹا، جب لالچ کسی انسان کے دل میں گھر کر جاتا نا تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تمہارے پھوپھا نے تمہاری پھوپھو کے حصے کی جائیداد بھی اپنے قبضے میں کر لی اور اوپر سے سارے کاروبار پر بھی قبضہ کر لیا۔ تمہارے خالو تو سوچ رہے تھے کہ وہ ان پر کیس کریں گے، مگر تمہارے ابو نے انہیں روک دیا کہ اب اس عمر میں اگر ان کی بہن کا گھر خراب ہو گیا تو وہ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بس بیٹا کیا کریں، اپنی بہن کی وجہ سے تمہارے ابو مجبور ہو گئے۔ میں کتنے سال اپنی بہن سے دور رہی، صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ اربان بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، مگر پھر بھی امی میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ انسان اچھا نہیں لگتا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے، اتنے چلاک انسان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جمیلہ بیگم نے گہری سانس لی، بیٹی کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا اربان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سچے دل سے تمہیں چاہتا ہے۔ تم بس 2-3 دن اور سوچ لو، یہ غلط فہمی تھی جو ہمارے پورے خاندان کے لیے تباہی لے کر آئی۔ اب اسے ختم کرنے کا یہی راستہ ہے کہ رشتہ داری کو مضبوط کیا جائے۔ مائرہ خاموش ہوگی، مگر اس کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی انجان راستے پر دھکیل رہا ہو، لیکن وہ اپنی ماں کی بے بسی اور باپ کی اذیت کو بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس رات مائرہ نے بہت دیر تک جاگ کر سوچا، اور جب صبح ہوئی تو اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ٹھیک ہے امی، اگر اس رشتے کو جوڑنے میں ہی سب کی خوشی اور سکون ہے تو مجھے منظور ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی جوش نہیں تھا، بس ایک مجبوری کی تھکن تھی۔ جمیلہ بیگم کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ایک دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اگلے چند ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مائرہ کی ماں، پھوپھی اور خالہ سمینہ برسوں بعد گلے مل کر روئیں۔ ماحول میں بوجھل پن تو تھا، مگر ایک عجیب سی تسکین بھی تھی۔ اربان کو جب مائرہ کی رضامندی کا پتہ چلا تو وہ اس خوشی سے سرشار ہو گیا تھا، جیسے دنیا کی سب سے قیمتی شے اسے مل گئی ہو۔ اس نے اپنے والد کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کیا، جنہوں نے خوش دلی سے اجازت دی تھی، اور جمیلہ بیگم کے میاں سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ دونوں بہنوئی برسوں بعد آمنے سامنے ہوئے تو کنچاؤ تھا۔ مائرہ کے ابو نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ ان کا تعلق صرف اربان کی شادی تک محدود رہے گا، لیکن اربان کے والد رشید صاحب شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بھائی صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آپ کے پھوپھا اکرام نے سارا جال بچھایا، انہوں نے بات کاٹ دی تھی۔ اب ان باتوں کو کوئی فائدہ نہیں رشید، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں مائرہ کی خاطر یہ رشتہ جوڑ رہا ہوں اور کسی وجہ سے نہیں۔ مجھے ماضی کی تلخیاں دہرانی نہیں۔ مائرہ کے ابو وقار صاحب نے کہا، شادی کی تاریخ طے ہوگی اور جلدی ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں مائرہ اور اربان کا نکاح دوبارہ ہو گیا۔ رخصتی کے وقت مائرہ کا دل ڈوب رہا تھا، مگر اسے نمرہ اور خالہ سمینہ نے خوب پیار دیا، اسے سمجھایا جو دل سے اس رشتے کے لیے خوش تھی۔ اربان کے گھر پہنچ کر مائرہ نے دیکھا کہ اربان کے دل میں واقعی اس کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ وہ ہر قدم پر اس کا خیال رکھتا، اس کی خاموشی کو محسوس کرتا اور کوشش کرتا کہ اس کے دل سے خوف اور عدم اعتماد کی کیفیت نکل جائے۔ اس کا نرم رویہ، اس کا دھیما لہجہ اور اس کی والہانہ نگاہیں مائرہ کے دل پر آہستہ آہستہ دستک دے رہی تھی۔ پھر ایک رات اربان نے مائرہ سے کہا،
مائرہ، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ تم نے جس طرح کے ماحول میں اپنا بچپن گزارا اور پھر اچانک یہ نکاح اور رخصتی میں تمہارا اعتماد حاصل کروں گا۔ میں انتظار کروں گا۔ بس ایک بات جان لو، جو پیار میں نے تمہارے بچپن کی ایک جھلک میں محسوس کیا تھا وہ آج بھی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی ہر بات مانی، لیکن تمہاری خاطر میں نے ساری دنیا سے لڑنے کی ٹھان لی، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک اب مائرہ کو خوفزدہ کرنے کے بجائے ایک گہری اپنائیت کا احساس دے رہی تھی۔ مائرہ کے دل میں پہلی بار ایک انجانا سکون اترا۔ اربان، مجھے بس اتنا یقین دلاؤ کہ تم وہ سب نہیں کرو گے جو ماضی میں ہوا تھا۔ میرے والدین کو مزید کوئی صدمہ نہیں پہنچاؤ گے۔ مائرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مائرہ، تمہاری ہر پریشانی اب میری ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر تمہارے اور اپنے ابو کا چھینا ہوا حق واپس لیں گے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ماما نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تم ساری حقیقت سے بے خبر تھی، مگر میں ہر حقیقت کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اربان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شادی کے بعد مائرہ کو اندازہ ہوا کہ اس کا ڈر بے بنیاد تھا۔ اربان بہت اچھا تھا۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے، جو اسے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مائرہ نے دل دہلا دینے والی خبر سنی کہ پھوپھا اکرام صاحب، جو اب ایک بہت بڑے کاروباری دورے پر جا رہے تھے، جب ان کی گاڑی کا ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وقار صاحب اور ان کی بہن فوراً ہسپتال پہنچے۔ اکرام صاحب کی حالت نازک تھی۔ ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اکرام صاحب کو شدید ندامت محسوس ہوئی۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح ایک معمولی لالچ نے انہیں اپنے سگے سالے اور کاروباری شراکت دار کو دھوکہ دینے پر مجبور کیا، جس سے ان کا خاندانی رشتہ بھی تباہ ہو گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دن انہوں نے بہت مشکل سے گزارے تھے۔ جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے سب کو بلایا۔ ان کے بستر کے پاس وقار صاحب، ان کی بہن اور اربان بھی موجود تھے۔ وقار، میری بہن، تم سب کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ میری زندگی میں مزید دین نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی معافی تو نہیں ہو سکتی۔ میری لالچ نے ہمارا سارا خاندان تباہ کر دیا۔ میں نے رشید اور تمہارے درمیان غلط فہمی پیدا کی تاکہ تم دونوں ٹوٹ جاؤ اور میں سارے کاروبار پر قبضہ کر لوں۔ اکرام صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے معافی مانگ رہے تھے۔ یہ سارا بزنس، سب کچھ تمہارا ہے۔ میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے۔ جائیداد کے سارے کاغذات میرے وکیل کے پاس ہے۔ وقار، مجھے معاف کر دو۔ میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ وقار صاحب اور ان کی بہن حیرت زدہ رہ گئے۔ برسوں کا بوجھ ایک پل میں اتر گیا۔ وقار صاحب آگے بڑھے اور بھائی چارے کے جذبے سے اپنی بہنوئی کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ تمہیں صحت دے اکرام، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب تم سکون سے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اکرام صاحب کا چہرہ ایک اندیکھے سکون سے چمک اٹھا۔ کچھ ہی دنوں بعد اکرام صاحب معجزانہ طور پر روبے صحت ہو گئے، مگر ان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ وقار صاحب کو ان کا سب کچھ واپس مل گیا۔ کاروبار ان کے نام ہو گیا۔ اربان اور وقار صاحب نے مل کر دوبارہ شروعات کی۔ اربان نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف مائرہ کا ایک محبت کرنے والا شوہر ہے، بلکہ اپنے سسر کا ایک مخلص بیٹا بھی ہے۔ اور مائرہ کی ماں بھی خوش تھی کہ انہیں اربان کی صورت میں بیٹا مل گیا تھا۔ مائرہ کے چہرے پر پہلی بار حقیقی مسکراہٹ آئی۔ اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھیں۔ اسے ایک پیار کرنے والا شوہر ملا۔ اس کے والدین کا بکھرا ہوا خاندان جڑ گیا اور ان کا کھویا ہوا مقام بھی واپس مل گیا۔ اب مائرہ اور اربان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر خوش تھے۔ نیمرا نے مائرہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، تو کیا تم اب بھی کہو گی کہ وہ چالاک ہے اور تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مائرہ مسکرا دی تھی اور شرما کر بولی، اب تو میرا پسندیدہ مرد ہے۔ اور پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اربان کی آنکھوں کی چمک اب مائرہ کو اپنے مستقبل کی روشن نوید لگتی تھی۔
ایک غلط فہمی کی وجہ سے برسوں تک بکھرے رہنے والا خاندان دوبارہ جڑ چکا تھا۔ رات خاموش تھی، آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حویلی کے لون میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں کی خوشبو نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ ماہرہ سفید رنگ کے لباس میں شیشے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اربان چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، جیسے برسوں کی پیاس ایک نظر میں بجھانا چاہتا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، اب بھی ڈرتی ہو مجھ سے ماہرہ؟ ماہرہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب نہیں، اب تو دل کو سکون ملتا ہے تمہارے پاس آ کر۔ اربان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کاش تم جانتی کہ میں نے ان برسوں میں تمہیں کتنا یاد کیا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دونوں خاندانوں نے غلط فہمی کو اپنے درمیان دیوار بنا لیا تھا، لیکن شکر ہے کہ اب وہ گر چکی ہے۔ اربان نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ اب نہ کوئی دیوار ہوگی، نہ فاصلہ، صرف تم، میں اور یہ محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماہرہ نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اربان نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم جانتی ہو تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جسے میں نے برسوں تلاش کیا۔ چاندنی میں ماہرہ کے چہرے کی چمک اور بڑھ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، اور تم میری زندگی کا وہ یقین ہو جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اربان نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس لمحے ہوا میں جیسے محبت کی سرگوشیاں بکھر گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کی زندگی میں جو چمک تھی وہ خود ایک نئے آغاز کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک ایسا آغاز جہاں نہ شک تھا، نہ خوف، بس محبت تھی، مکمل، سچی اور پرسکون۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ ناول کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔